پھر اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کعبے کی تعمیر کروائی. وہ مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی. سبحان اللہ, یہ کیسا اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. جو مکے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہم دیکھتے ہیں, اور وہ پتھر ویسے ہی سلامت ہے. دنیا میں کوئی پرانی سے پرانی عمارت 700 800 1000 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے, گر جاتی ہے, نام و نشان مٹ جاتا ہے. یہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. یہ پتھر کھلے آسمان تلے موجود رہا. علماء کہتے ہیں کہ ہزاروں بارشیں دیکھیں, ہزاروں آندھیاں دیکھیں, ہزاروں موسم کی تبدیلیاں دیکھیں, مگر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ویسے کے ویسے موجود ہیں. اور قرآن میں رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ, اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو. اللہ اکبر. یہ مقام ہے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. لیکن ایک امتحان نہیں تھا. اب یہ والا امتحان جو میں نے آپ کو خواب سنایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اچھا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو. حضرت اسماعیل کو تیار کیا, اور اب کمال یہ ہے کہ چلے قربان کرنے. جب قربان کرنے چلے تو شیطان کب یہ چاہتا کہ اتنی بڑی قربانی, اتنا بڑا جناب ثواب حضرت ابراہیم کما لیں گے. تو شیطان پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آیا انسانی شکل میں. اے ابراہیم کہاں چلے؟ کہا بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں. کہا مجھے پتا ہے آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کیا بیٹے کو باپ ذبح کرتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے. آپ نے فرمایا پھر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں. شیطان مردود وہاں سے جا کر حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس جاتا ہے. اب ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے, وہ بھی بچہ وہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو. آپ کو پتا ہے حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال. کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ حضرت ہاجرہ کے پاس جا کر کہتا ہے اے ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا کیا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بی بی ہاجرہ کہتی ہیں اگر میرے رب کا حکم ہے تو پھر ہم راضی ہیں. کیا گھرانہ ہے یہ. اب حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا شیطان, چھوٹی عمر ہے. کیا اے بیٹے تمہیں پتا ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرے والد تو کہیں مجھے کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں, تیار کروایا تھا نا. کہ نہیں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کیا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ تمہارے رب کو اللہ کا حکم ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں رب کا حکم ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں. یہ لوگ تھے. ہاں اب کمال یہ ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ سامنے آیا نا شیطان, تو فرشتوں نے کہا اس کو کنکر مارے ہیں. آپ نے ایک بار کنکر مارے, تھوڑا آگے گئے فرشتے نے کہا پھر کنکر مارے, آپ نے پھر پتھر مارے, پھر آگے گئے پھر کنکر مارے. یہ جو آج حاجی جمرات کی رمی کرتے ہیں شیطان کو کنکر مارتے ہیں, اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے خلیل کی وہ ادا ایسے باقی رکھی ہے کہ جب تک شیطان کو کنکر نہیں ماریں گے حاجیوں کا واجب ادا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پتا چلا کہ رب نے اپنے پیارے کی ادا کو کیسے باقی رکھا ہے. اچھا اب جناب کیا ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک اور کمال یہ کیا کہ اپنے بیٹے سے پھر مشورہ بھی کر لیا. اور یہ جو کانورزیشن ہے, یہ جو بات چیت ہے باپ بیٹے میں, اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے. پوچھ لیا آپ نے ڈائریکٹ. اب حضرت اسماعیل کا ذرا جواب سنے, کیسا بیٹا ہے یہ, کیسی تربیت ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے والد کیجئے جس کا آپ کو حکم ہے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ اکبر. اب حضرت اسماعیل نے بڑی انوکھی بات کی حضرت ابراہیم سے. کہتے ہیں بابا جان ایک کام کیجئے گا, ذرا چھری کو تیز کر دیجئے گا تاکہ مجھے ذبح ہوتے ہوئے تکلیف کم ہو. مجھے اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیجئے گا تاکہ میں زیادہ ہلوں تو میرے خون کے چھینٹے کہیں آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائیں. اے بابا جان مجھے سیدھا نہیں, مجھے الٹا چہرے کے بر لٹا دیجئے گا, پیشانی کے بل لٹائیے گا کیونکہ میرا چہرہ آپ کو دیکھنا نہ پڑے.
اور جب مجھے ذبح کر لیں تو میرا یہ جو لباس ہے نا یہ میری ماں بی بی ہاجرہ کو دے دیجیے گا تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو جائے. آپ سوچ سکتے ہیں یہ باپ بیٹے کی کانورسیشن یہ کیسی قربانی تھی. اور ایسے ہی ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھ دیا, چھری کو تیز بھی کر لیا, پیشانی کے بل بھی لٹا دیا, اور سبحان اللہ اپنے حکم, آپ کے لیے جو حکم تھا, آپ کا جو کام تھا, جو بندگی تھی آپ نے کر دی. وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے, آپ نے چھری کو پھرا دیا. مگر سبحان اللہ میرا رب چاہے تو چھری بھی کام نہ کرے نا, چھری نے کاٹا نہیں. یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے, حضرت ابراہیمی کے 2 واقعات ہیں جو پھر ہمیں توکل سکھاتے ہیں. آپ وہ واقعہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے, لیکن ماشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا, ہم نے پہلے بھی یہاں بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایک آگ لگائی تھی جس میں ڈالا گیا تھا. آگ کا کام کیا ہے بتاؤ نا, جلانا ہے نا. آگ نے جلایا نہیں نا, کیا ہوا, اتنی بڑی آگ تھی, آپ کو تھرو کر دیا گیا آگ میں, اور 1-2 منٹ نہیں, آپ ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے, مگر آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. تو پتا کیا چلا کہ آگ کا کام جلانا ہے, مگر رب چاہے تو آگ نہیں جلائے گی. چھری کا کام کاٹنا ہے, مگر میرا رب چاہے تو پھرا دے کوئی چھری, مگر چھری نے کاٹنا نہیں ہے. تو پتا یہ چلا کہ اگر آج بھی, اب یہ ہمارے لیے پھر پیغام ہے, ہم بہت ساری چیزیں کیلکولیٹر سے چل رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں کیلکولیشن سے چل رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا, یوں کروں گا تو یہ ہو جائے گا, اتنی بڑی مشکل میں ہوں, یار کیلکولیشن بتاتی ہے یہ مشکل نہیں ختم ہوگی, میں یہ قرضے سے نہیں نکل سکوں گا, میں اس پرابلم سے نہیں نکل سکوں گا, ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری ایسی ہے کہ بندہ نہیں بچے گا. ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. ارے میری ایک بات تو سمجھ لو, مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے, میرے رب کے لیے بڑی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ چاہے تو آگ کو باغ بنا سکتا ہے, وہ چاہے تو چھری گلے پہ پھرا دی جائے, کاٹتی نہیں ہے. ارے میرا رب چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. ختم ہو گئی تھی نا لائف, بھائیوں نے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا, اب اور کیا بچتا ہے, مگر اللہ نے صرف کنویں سے نہیں نکالا, مصر کا بادشاہ بنایا. حضرت میرا رب چاہے دریائے نیل حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے نکالتا ہے, اور اسی دریائے نیل میں پیچھے آنے والے فرعونیوں کو غرق بھی کر دیتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ رکھو نا. ہم کیوں بھروسہ توڑ دیتے ہیں, ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں, لوگ خودکشی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, لوگ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. ارے حضرت آپ کو نہیں پتا پرابلم بہت بڑا ہے, یقیناً تمہارا پرابلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, میرے رب کی قدرت اس سے بڑی ہے, میرے رب کی نگاہ رحمت پڑنی ہے, تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بس اصل بھروسہ چاہیے. علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, there is only one condition, ایمان وہ والا چاہیے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اب کیا ہوا, چھری پھرا دی, چھری نے کاٹا نہیں, اور اب اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل امین کو, اے جبریل جاؤ اور جنتی مینڈھا لے کر جاؤ. اور حضرت جبریل جنت سے مینڈھا لے کر آئے, اور جب لے کر آئے نا تو حضرت جبریل کی آواز کیا تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں, چھری ہاتھ میں ہے, آسمان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ جبریل آسمان سے آ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ میرے امتحان کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے کیا کہا, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل جو نیچے لیٹے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ گئے, جب تکبیر کی آوازیں سنی تو سمجھ گئے کہ امتحان پورا ہو گیا. کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو عید کے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا, اس کا ذرا سینیریو سمجھیے, اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ سمجھیے. یہ کتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبریل کی زبان سے نکلے ہیں, اس کے درمیان کے الفاظ حضرت ابراہیم کی آواز میں نکلے ہیں, اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلے ہیں. ہم تو تسبیح نارملی پڑھ لیتے ہیں, مگر اس سینیریو کو, اس قربانی کو, اس عظیم واقعے کو تو یاد کیا کرو. بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بیان کو, اس واقعے کو اپنے بچوں کو سنائیں. آج ہمارے سامنے تو
ہم نے اپنے قربانی کو ایک فیسٹیول بنا دیا ہے. جناب جانور آ رہے ہیں, تصویریں کھنچ رہی ہیں, ہم گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, اور ذبح کے بعد جناب پھر اس کی باربیکیو پارٹیاں ہوں گی. کون بتائے گا بچوں کو, کون یاد کرے گا اس قربانی کو؟ ارے سوچو تو صحیح, 99 سال کی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا تھا اور اس کو ذبح کرنے چلے تھے. ہمیں کہا گیا صرف جانور قربان کر دو. ذرا سوچیے اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار سب اپنا اپنا بچہ ذبح کرو, ہم کرتے؟ ہم کر پاتے ہیں؟ یا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس, فرض حج ہو جاتا ہے تو حج کرنے نہیں جاتے, کون قربانی دیتا؟ سوچئے کتنی آسانی ہمارے لیے. لیکن کیا ہم بھول جائیں گے اس قربانی کو؟ کیا یاد نہیں کریں گے کہ اللہ والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی؟ اللہ ان کے صدقے ہمیں کچھ اپنے معمولات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس تسبیح کو ذرا اس تصور میں تو پڑھیے نا کہ سبحان اللہ, پہلے حضرت جبرائیل کا کہہ رہے ہیں اور پھر حضرت ابراہیم اور آخر میں حضرت اسماعیل مل کر پڑھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ. چلے اس تسبیح کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ عید الاضحیٰ کے لیے جب آپ چلیں گے تو آپ نے اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے. جب گھر سے نکلیں نماز عید کے لیے تو بقرہ عید میں بلند آواز سے پڑھیں اور عید الفطر میں اس کو پست آواز سے پڑھنا ہوتا ہے. عید کی نماز کے لیے آنے کا ایک اور سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے آپ نے واپس جانا ہے. اور سبحان اللہ, وہ تو بچہ قربان کرنے گئے تھے اور اللہ نے قربانی کیسے قبول فرمائی, مگر ہم جو جانور قربان کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی دیکھیں, اس پر ثواب کتنا بڑا عطا فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. جتنے بال ہوتے ہیں جانور پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں. ایک اور حدیث پاک, جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. یعنی اگر خوش دلی کے ساتھ, بوجھ سمجھ کر نہیں, یا اللہ تیرا شکر تو نے قربانی کرنے کی توفیق دی, اور اللہ کے لیے قربانی ہو, دکھاوے کے لیے نہیں. آج کل تو قربانی کو بھی جناب ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیا گیا ہے. میں نہیں کہتا جانور اچھے قربان نہ کریں, بہترین جانور قربان کریں. اللہ نے دیا ہے, مہنگے سے مہنگا جانور قربان کرو, یا اللہ تیری مہربانی تو نے اتنا مال دیا. لیکن وہ اس لیے نہیں کہ شو آف, میں سب سے بڑے جانور لایا ہوں, میرے نام ہوگا, میرا جناب اس کے بعد اس لوگوں میں واہ واہ ہوگی. اگر یہ نیت ہے تو پھر ثواب نہیں ملنا اللہ کی رضا کے لیے. ہاں ہم پتہ ہے قربانی کے لیے ایک دعا پڑھتے ہیں, میں آگے وہ دعا بھی سناؤں گا, اس میں بھی یہی مقصد ہے. ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اپنی اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو, کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. قربانی کے وقت قربانی کے پاس موجود رہنا ہے. ہاں اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کس پر واجب ہے, اور واجب ہوتے ہوئے اگر قربانی نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا. بلکہ فتاوی امجدیہ میں ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے بھی قربانی کرے, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اچھا واجب کس پر ہے, اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے. ہر بالغ مقیم یعنی مسافر نہ ہو, مقیم ہو, مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے. اب مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ اصل چیز تو یہ سمجھنی ہے نا, عقل والا ہو, پاگل نہ ہو, بالغ ہو اور مقیم ہو. اب مالک نصاب کون ہے؟ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو. آج کل نصاب کی 1,40,000 کے قریب تھی رمضان میں. آلموسٹ سمجھ لیں کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں
1,40,000 के आसपास 52.5 तोला चांदी। आज का रेट मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो बता दीजिए। तो अंदाजन ये 1,40,000 रमजानों में बताया गया था। तो हम समझ लें इतना ही, किसी के पास इतने पैसे हों या इतना माले तिजारत हो, सोना चांदी हो, या अपनी हाजत असलिया जरूरत की चीजों से ज्यादा सामान हो घर में या कहीं पर, तो अब उस पर, और जो अगर इस पर जो कर्जा हो वो माइनस करने के बाद, तो फिर इस पर ये निसाब बाकी रहेगा। तो ये जनाब कुर्बानी इस पर वाजिब हो जाएगी। कुर्बानी के दिनों में अगर ये इतने पैसे हैं तो उसको कुर्बानी करनी होगी। अब इसमें एक और गलती लोग क्या करते हैं, पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी कर देते हैं, एक बकरा ले आए। नहीं, हाँ, अगर आप मालिक निसाब हैं, आप पर ही कुर्बानी वाजिब है, तो फिर ठीक है, आप एक बकरा कर लें या कुर्बानी बड़े जानवर में एक हिस्सा कर लें। लेकिन अगर आप पूरे घर वालों की कुर्बानी करना चाहते हैं तो फिर सबका हिस्सा अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बकरे में 4 लोग हिस्सा मिला ले तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, याद रखिएगा।